بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد ادریس سوان ایڈوکیٹ. اور دوستو، ہم نے تعلیم بھی حاصل کر لی، ہم نے ڈگریاں بھی لے لیں، ہم نے عہدے بھی حاصل کر لیے، لیکن 21ویں صدی ہماری جاری ہے اس وقت. ابھی تک ہم جو ہے نا جی اسی پرانے فرسودہ ہمارے حالات ہیں، ہمارے اسی طرح کی سوچیں، ہمارا وہی دیاکنوسی نظام ابھی تک چل رہا ہے. چونکہ ابھی ایک اندازہ ہے، ایک ادارہ انٹرنیشنل، انہوں نے ایک انالیسس پیش کیا. انہوں نے کہا جی اگلے 10 سالوں میں جو 47 لاکھ بچیاں ہیں جن کی پیدائش جو ہے جی ایکسپیکٹڈ ہے، انہیں پیدا ہونے سے قبل ہی قتل کر دیا جائے گا. اور یہ اندیشہ ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی، یعنی کہ اسقاط جنین اور اسقاط عمل کی بات کی گئی ہے کہ جتنی بھی انوالومنٹ ہے ہماری اپنی، اس کے تحت جو ہے نا جی اندیشہ ہے کہ اگلے 10 سالوں میں دنیا میں تقریباً 47 لاکھ بچیاں جو ہے انہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا جی مار دیا جائے گا. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی ایک بھیانک سین ہے اور بہت ہی الارمنگ سچویشن ہوگی. چونکہ ہم نے وہی، ہمارا جو ہے فرسودہ نظام ہے، ہماری وہی سوچیں ہیں پرانی، اور ہم نے جو ہے نا جی جس طرح اسلام سے پہلے عربوں میں حال تھا کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. یہ جو بھی بچی، کسی کے گھر میں بچی ہوتی، چھوٹی ہوتی یا بڑی ہوتی، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، اسے اس کی پیدائش کو باعث شرم کہا جاتا، اور اس لیے اسے عار سمجھا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی خدا نخواستہ وہ بہت ہی کوئی نیچے درجے پہ ہے. تو بہرحال ہم نے انہی رسموں کو ابھی بھی بار رکھا ہوا ہے، اور اس میں جب تک ہم ان چیزوں کو، اپنی سوچوں کو نہیں بدلیں گے، اس وقت ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی عزت نہیں دے سکتے. چونکہ دین اسلام نے عورتوں کی رائٹس کی بات کی ہے. دین اسلام نے آ کے جو ہے عورتوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. تو ہمیں بھی مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایک بنیادی، ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم جو اپنی بیٹیوں کو عزت دیں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، اور کوئی بھی ایسی بات جو ہماری بیٹیوں کے خلاف ہو اسے ہم رد کریں. چونکہ اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ رہی ہے. ابھی بھی اگر پاکستان کو دیکھیں، پاکستان میں تو پھر اللہ کا کرم ہے، تو زیادہ سے جو جتنا بھی اس پہ انالیسس کیا گیا، اس میں چائنا اور بھارت جو ہے نا جی سر فہرست ہیں. سب سے پہلے چائنا، دوسرے نمبر پہ بھارت. چونکہ ان دونوں ممالک کی ایک تو آبادی بھی بہت زیادہ ہے، تو دوسرا ان ممالک میں اسقاط عمل اور اسقاط جنین بہت زیادہ ہے. اس میں آج کل جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ چلا دیا جاتا ہے جی کہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی. تو یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. ایک طرف تو سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی، دوسری طرف جو ہے نا ہم بہت زیادہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. چونکہ ہم نے دنیا میں یہ رجحان دیکھا گیا ہے کہ لوگ بیٹا پیدا کرنا اور بیٹے کا پیدا ہونا، اسی کو جو ہے نا خوشائن سمجھتے ہیں اور اسی کو خوشی کا اعزاز سمجھتے ہیں. جبکہ دین اسلام نے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کو پرورش کر کے، پال پوس کے بڑا کرے گا، جوان کرے گا، پھر ان کی یہاں شادیاں کروائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی وہ اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں اٹھائیں کہ اس طرح وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح قریب ہوگا جو کہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا. تو بہرحال 2 بیٹیوں کی پرورش پہ اتنا بڑا انعام، اور اگر ہم اسی حدیث پاک کو لے لیں تو میرے خیال میں ہم ان تمام مسائل سے انشاءاللہ نکل جائیں گے. تو بہرحال پاکستان میں اسقاط عمل اور اسقاط جنین یہ بھی رجحان بہت زیادہ ہے، لیکن دنیا میں اس وقت بہت زیادہ ہے. پوری دنیا میں جو ہے بچیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا، جو کہ دین سے دوری ہے. اگر ہم دین اسلام کی بات کریں گے تو پھر الحمدللہ کہ ہماری بیٹیاں بالکل سیو ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ عالمی ادارہ ہے جی ایک بی ایم جے گلوبل ہیلتھ. یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کہ ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتا ہے. تو یہ انالیسس اس ادارے کی طرف سے ہے، اور انہوں نے یہ الارمنگ سچویشن بتائی کہ اگر اسی طرح کا سلسلہ جاری رہا بیٹیوں کے ساتھ، اور اسی طرح کی ہماری سوچیں نہیں، تو پھر اگلے 10 سالوں میں تقریباً خدا نخواستہ 47 لاکھ بچیاں ہماری پیدائش سے پہلے ہی انہیں، یعنی کہ ماں کے پیٹ کے اندر مار دیا جائے گا. تو بہرحال اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم نے اپنے دین اسلام کی اسٹڈی کرنی چاہیے، اور اس پہ ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. اور اسقاط عمل کی جو سیکشن پاکستان پینل کوڈ میں ہے، تعزیرات پاکستان میں 338 اسقاط عمل، اور اسقاط عمل اگر لڑکی کی، یعنی کہ ماں کی ویلفیئر کے لیے کیا جائے، اگر اس کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹرز کریں پھر تو کسی حد تک ٹھیک ہے. تو اگر اس کی جان بخشی کے لیے نہیں ہے، یا اس میں اس کی خدا نخواستہ مرضی شامل ہے، تو پھر اس کی 3 سال سزا ہے. اور اسی طرح اگر بغیر رضامندی کے اسقاط عمل کیا جائے، یعنی زبردستی لڑکی کو اس کی رضامندی لیے بغیر کسی اور مقصد کے لیے کیا جائے، تو پھر اس پہ جو ہے نا بغیر رضامندی کے جو کیا جائے گا اس پہ 10 سال سزا ہے. اور اسی طرح اسقاط جنین جو ہے، اس کی جو سیکشن 338 بھی ہے.
اور اس میں جو اس کی پنشمنٹ ہے اس میں 338C میں رکھی گئی ہے، اور اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ 7 سال ہے۔ تو اسی طرح وہی جو میکنزم ہے رضامندی اور بغیر رضامندی کا، وہ ان دونوں سیکشن آف لاء میں موجود ہے۔ تو بہرحال اگر کسی بھی جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی انوالومنٹ ہے تو اس پہ آپ تمام شہری بھی بات کر سکتے ہیں، اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، دین اسلام کی بات کریں، دین اسلام کے ان سنہری اصولوں پہ عمل درآمد کریں تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو بہرحال ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو جتنی بھی انسان کے انوالومنٹ ہے یہ غلط ہے۔ ایک اور فارمولہ انہوں نے بتایا کہ اگر 100 لڑکیاں اور 107 لڑکے، اگر یہ ریشو اگر دنیا میں ہو جائے یا کسی بھی ملک میں یا کسی بھی ایریا میں ہو جائے کہ لڑکیوں کی تعداد 100 اس کے مقابلے میں لڑکے 107 ہوں، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں انسانی مداخلت شروع ہو گئی ہے۔ انسانوں کی طرف سے کیے ہوئے جو ہمارے کام ہیں، جس طرح ہم بچیوں کی پیدائش کو روک رہے ہیں مصنوعی طریقے سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس فارمولے کے مطابق کہ انسانی انوالومنٹ شروع ہو گئی ہے۔ تو ہمیں اس غلط انوالومنٹ سے بچنا چاہیے، ہمیں دین اسلام کے ان سنہری اصولوں کو لیتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنی بچیوں کی عزت کرنی چاہیے، اور اسی کو کہتے ہیں جی ویمن پروٹیکشن اور فیمیل چائلڈ پروٹیکشن۔ السلام علیکم۔